اچھا جی، اب جن کے کرائٹیریاز پورے ہوئے، مجھے سپورٹ نمبر پہ بھی جو ہے وہ کافی اسٹوڈنٹس بول رہے تھے محسن بھائی اپلائی فار مونیٹائزیشن کی کلاس تھوڑا جلدی کر لیں، ہمارے اکاؤنٹس کے کرائٹیریاز پورے ہیں، ہم نے مونیٹائز کرنے ہیں۔ تو آج ہم یہی ساری چیزیں آج کی کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ کام کر رہے ہیں پی سی ایمولیٹر پہ، ٹھیک ہے، یا جو لوگ کام کر رہے ہیں پی سی گوگل کروم پہ، وہ اپنے اکاؤنٹ کو موو آن کریں گے ٹیمپریریلی موبائل کے اندر۔ ہم نے اپنے اکاؤنٹس کو موبائل کے تھرو اپلائی کرنا، کیونکہ جب آپ اپنے اکاؤنٹس کو کہو کہ میں گوگل کروم کے تھرو، جیسے یہاں پہ میں ٹک ٹاک اوپن کرتا ہوں، یہاں پہ میرے پاس ٹک ٹاک تو آ جائے گی، ٹک ٹاک اوپن بھی ہو جائے گی، لیکن میرے پاس کریٹر ریوارڈ والے فیچرز کوئی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جب میرے پاس کریٹر ریوارڈ والے فیچرز ہی نہیں آنے تو مجھے یہاں پہ اپلائی والا کو آپشن ہی نہیں آنا، تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہ ایک فریش کوئی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی رینڈم ویڈیوز لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جب یہاں سے اپلائی کریں گے تو کبھی بھی ہمیں جو وہ آپشن ہی نہیں آئے گا، نہ تو اپلائی ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی نہیں ایمولیٹر کے اندر جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایمولیٹر بتایا ہوا تھا، ایم یو پلیئر، اس کے تھرو اپلائی کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بگز فیس کرنا پڑیں گے۔ ہمارا جو ہے اپلائی کا اوتھینٹک یا رائٹ وے کیا ہونا چاہیے، آپ نے وہ اکاؤنٹ ٹیمپریریلی اپنے موبائل میں لاگ ان کرنا ہے، وہ چاہے آپ کسی فری وی پی این کے تھرو لاگ ان کر لو، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ وی پی این جو آپ نے اپنے پی سی میں لگایا، لیٹ سپوز آئی ٹاپ وی پی این آپ نے پی سی میں اپنے لگایا ہوا ہے، وہی وی پی این آپ اٹھا کے موبائل کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کرو، موبائل میں وہی وی پی این آپ لگا لو، تو اس سے بھی آپ کا یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پی سی سے، لیپ ٹاپ سے یا ایمولیٹر سے آپ کے اکاؤنٹس اپلائی نہیں کرنے آپ نے۔ آپ موبائل کو اپنے اکاؤنٹس کو اپلائی کرنے کے لیے کیا کریں گے، آپ اس اکاؤنٹ کو موبائل کے اندر لاگ ان کریں گے۔ وی پی این جو آپ اپنے پی سی میں یوز کر رہے ہو وہی وی پی این آپ اپنے موبائل میں لگا سکتے ہو، اگر پروکسی ہے تو پروکسی لگا لو، اس میں ایسا کوئی پرابلم والی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب یہ ساری چیزیں لگا لی، پھر آپ نے اس چیز کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ ہاں بھئی میں نے جو بھی وی پی این یا جو بھی اس کے اوپر چیزیں لگائی ہیں کیا وہ ایکوریٹلی اس کے اوپر لگ گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گے، آپ اپلائی کی طرف جاتے ہو۔ میں یہاں پہ اپنی انٹائر اسکرین شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا اس میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ میں نے اپنی انٹائر اسکرین شیئر کی۔ انٹائر اسکرین شیئر کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ویریفائی کیا کہ ہاں بھئی ہمارا جو ہے یہاں پہ آئی پی کیا وہ ہمارا ایکوریٹ آئی پی ہے، یو ایس اے کا سرور ہے۔ جیسے کہ یہ میرے اکاؤنٹ سب شارک، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ سب شارک وی پی این پہ چل رہے ہیں، مور ٹک ٹاک یا پلگ ان اس میں لگا ہوا کیونکہ یہ لائیو انسینٹی والے اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے پہلے نمبر پہ ویریفائی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم نے جب یہ ویریفائی کر لیا کہ ہمارا اکاؤنٹ موبائل کے اندر لاگ ان ہو چکا ہے، تو ہم نے اسی ٹائم یہ نہیں کرنا کہ ہم انسٹنٹ اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کریں۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد 3 ڈاٹس پہ کلک کریں، 3 ڈاٹس پہ کلک کرنے کے بعد کریٹر ریوارڈ پہ جائیں، کریٹر ریوارڈ پہ جانے کے بعد ہم اپلائی کے بٹن پہ کلک کر دیں تو ہمارا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ 110% آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اپلائی کا یا اپروو کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے وہ اکاؤنٹ اپنے موبائل میں لاگ ان کر لیا، 4-5 گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کرو گے کہ لاگ ان کرتے ساتھ ہی آپ بولو کہ محسن بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اپنی کاپی رائٹڈ ویڈیوز کو پرائیویٹ کریں گے، فیس کی ویڈیوز لگا دیں گے تاکہ ہمارا اوریجنل کنٹینٹ کنسیڈر ہو، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز آپ نے اپنا یہ اکاؤنٹ، اگر میں اس کی پاپولر ویڈیوز میں جاتا ہوں تو میرے پاس سے بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ جو تھا یہ ایک فلاں کنٹینٹ تھا، ویلڈنگ ٹائپ اس کی نیش تھی، اس کے اوپر آپ نے یہ کرائٹیریاز پورے کیے ہوئے ہیں، جس میں جو بھی آپ کے ویوز ہوں گے وہ سامنے شو ہو جائیں گے۔ 147 ملین ہے، 10 ملین ہے، 1.2 ملین، 3 ملین، 3 ملین، 2 ملین، آپ کے پاس بھی اس طرح سے آپ کی ویڈیوز ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کرو گے، آپ نے کسی ایک ویڈیو کے اوپر کلک کیا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ جو ہے اپنی وہ ساری کی ساری ویڈیوز کو پرائیویٹ کرو گے۔ میں نے جیسے یہ ایک ویڈیو کے اوپر کلک کیا، 3 ڈاٹس کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے، 3 ڈاٹس پہ کلک کرنے کے بعد میں اسکرول ڈاؤن کروں گا، اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا پرائیویسی سیٹنگ، ٹھیک ہے۔ یہ پرائیویسی سیٹنگ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے اس پہ کلک کرنا، کلک کرنے کے بعد ویڈیوز کو اونلی می کرتے جانا، ٹھیک ہے۔ 3rd نمبر پہ لکھا ہوا ہے گا اونلی می، ہم نے اپنا سارے کا سارا کنٹینٹ اونلی می کر دینا ہے، کیونکہ ہم اگر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کاپی رائٹڈ ویڈیوز رکھیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ 110% ریجیکٹ ہوگا۔ ہم نے کبھی بھی کاپی رائٹڈ ویڈیوز کے تھرو اکاؤنٹ کو اپلائی نہیں کرنا۔ ہم نے یہ بھی جو ہے وہ اشیخیاں نہیں بگیڑنی کہ بھائی ہمارے اس کنٹینٹ کے اوپر ہمیں کبھی کاپی رائٹ نہیں پڑا تو ہم اس کو اسی کے ساتھ اپلائی کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہ اپروو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کیس وہ اپروو ہو بھی جاتا ہے تو ود ان 7 days ٹک ٹاک آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے فرام کریٹر ریوارڈ، آپ کے اکاؤنٹ ڈسکوالیفائی ہونے کے کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ہی کے گروپ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ود ان آئی تھنک سو 4 to 5 days میں اپنے وہ اچھی خاصی فالوئنگ بنا لی تھی، 1 لاکھ سم تھنگ، ٹھیک ہے، 3 سے 4 دن میں، جو میں نے وہ نیش آپ کو اس دن کلاس میں بھی بتائی تھی اور گروپ میں بھی بتائی تھی۔
जेसिका एंड ऑर्क वाली, उस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और वो इतनी वो वायरल नीश है, लोगों ने 4-4 5-5 वीडियोज़ के ऊपर अच्छी अच्छी फॉलोइंग्स ली हुई हैं। ये अगर मैं तब बता रहा था तो ये हमें ऑन द स्पॉट, मतलब ये कि हमें हथौड़ा भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमने मारना है, तो ये वो वाला सीन था। आप उस पर अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ डाउन होना शुरू होगी, लेकिन ये कि आप अपने क्राइटेरियाज़ को पूरे कर लोगे अगर उस पर भी काम करना चाहो तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो अकाउंट उसका बैन हुआ क्योंकि एकदम से उसने जो है वो एक लगाया है, और वो जो है वो इस तरह की थी, क्लिप्स में भी शार्क वो वैसे बाइट कर रही है सारी चीज़ें, तो फिर ये कि फिर जब इतना जाना तो उसने फिर पकड़ना ही पकड़ना है। जब हाँ देखा भाई फॉलोइंग अच्छी हो गई, हम इसको अप्लाई करें, कंटेंट चेंज करें, ये हमने मामलात फिर देखने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने अपना अकाउंट मोबाइल के अंदर लॉगिन कर लिया। स्टेप नंबर 2, मोबाइल में लॉगिन करने के बाद 4 से 5 घंटे कुछ भी नहीं करना है, इंस्टेंट अपलोडिंग करोगे, इंस्टेंट आप वीडियोज़ को प्राइवेट करने बैठोगे तो आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन पड़ने के चांसेस हो सकते हैं, आपके अकाउंट के बैन होने के चांसेस बन सकते हैं, आपके अकाउंट के रिस्ट्रिक्टेड होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक की नज़र में ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है या होगी, इस वजह से एक आईपी से दूसरे आईपी पे अकाउंट मूव ऑन हुआ है और इंस्टेंटली ये एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। तो क्या करता है, टिकटॉक पकड़ना शुरू कर देता है, अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। 4-5 घंटे आपने कुछ भी नहीं करना, ना अपलोडिंग करनी ना कुछ करना है। फिर आप क्या करोगे, आप अपने उस अकाउंट के ऊपर 3-3 घंटे का गैप रख के फेस की वीडियोज़ लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर ये फेस की वीडियोज़ लगी हुई हैं। अब फेस की वीडियोज़ लगानी किस तरह से, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इस तरह से, ये मेरा कैमरा ओपन हो गया। आप अपनी इस तरह से वीडियोस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आप कुछ भी ना बोलो, कोई मसला नहीं है, सिंपल अपनी फेस की वीडियोस को रिकॉर्ड करो। अब उसकी मिनिमम ड्यूरेशन आप 10 सेकंड्स तक रख लो, 10 सेकंड से अबव रख लो, मिनिमम 10 सेकंड होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 मिनट तक आप चले जाओ, ठीक है। आपने कुछ वीडियोस लगा देनी लेस देन 1 मिनट की और कुछ वीडियोस लगा देनी है 1 मिनट की, ठीक है। अब मेरी ये वीडियो क्यों शॉर्ट बनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन ही सिलेक्ट की थी। आप यहाँ पे 60 सेकंड्स वाले पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और आप जो वो 1 मिनट प्लस की वीडियोस बनाना शुरू कर दोगे, कोई ऐसे जिसमें इशू नहीं आएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से ही वीडियोस बनाओगे। एक बनाई, अपलोड कर दी, कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं लगाना। फिर से बता रहा हूँ, म्यूजिक लगाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे वो टिकटॉक की लाइब्रेरी से ही क्यों ना हो। कोई म्यूजिक नहीं लगाना, कुछ ना भी बोलो तो बस सामने आया वो इनफ है, ठीक है। आपका वो ओरिजिनल कंटेंट कंसिडर होना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करें। हमने क्या करना है, हमने किसी बच्चे की वीडियो नहीं लगानी। हम कहें कि भाई नहीं, किसी बच्चे की वीडियो लगा दें तो वो हमारा निज़ाम चल जाएगा। बच्चे की वीडियो लगाएंगे तो आपके अकाउंट को अंडर एज कर देंगे। फिर वो आपको बोलते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू $1 की ट्रांजेक्शन हमें करो, फिर हमें ये इस बात का यकीन होगा कि भाई आप अंडर एज नहीं हो या जो भी अकाउंट का ओनर है वो अंडर एज नहीं है, ठीक है। इवन दो कि आपने अगर अकाउंट क्रिएशन के वक्त 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ भी क्यों ना रखी हो, इनका बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फेस स्ट्रक्चर को स्टडी करता है और देखता है कि हाँ भाई क्या सीन सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करना होती है। हमारे पास ये है हमारा स्टेप नंबर 2। इसको वेरीफाई करने के बाद हमने क्या करना है, हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, हमने एक वीडियो लगा दी 3 घंटे के गैप के बाद, दूसरी वीडियो लगा दी 3 घंटे के गैप के बाद, तीसरी वीडियो लगा दी 3 घंटे के गैप के बाद। हमने इसी तरह से 24 घंटे में वीडियोस लगाते रहना। हमने ये नहीं करना कि भाई 2 वीडियो लगा दी तो बस मैं अप्लाई कर दूं। मिनिमम 5 से 6 वीडियो आपके अकाउंट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 5 से 6 वीडियोज आप जब लगा दोगे अपने अकाउंट के ऊपर 24 घंटे गुजरने के बाद और 48 घंटे से पहले पहले, फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट नोट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 घंटे गुजरने के बाद और 48वें घंटे जब शुरू होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि मैं अगर अभी इसके ऊपर 10 जितनी भी वीडियोस मैंने लगा दी अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई इस टाइम तक मैंने जो भी वीडियोस लगाई थी वो 24 घंटे का सर्कल कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैं अप्लाई करूँगा, अदरवाइज मैं अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो न्यूबीज़ अपने अकाउंट को अप्लाई करते हैं, उन्होंने मेरे मेथड के अकॉर्डिंग काम भी किया, फेस की वीडियोस भी लगाई हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया होता है, फेस की वीडियो लगाते साथ इंस्टेंट अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमने इंस्टेंट क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारी हर वीडियो का डैशबोर्ड 24 घंटे के बाद अपडेट होता है, इस वजह से हमने ये काम करना है, ठीक है। लेट्स सपोज 24 घंटे गुजर गए, अब 48वें घंटे वाला पार्ट शुरू हो रहा है। रात का टाइम आप बोलोगे नहीं ठीक है, इसको रात को गुजरने दो, मैं सुबह जो है अप्लाई कर दूंगा। आपने ये सीन देखा, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, वीडियोस आपकी अपलोडेड है, 24 घंटे गुजर चुके हैं, 48वां घंटा शुरू हुआ है। फिर उसके बाद नीचे आप आ जाओगे, आपने क्रिएटर रिवॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि आपके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हैं, आपके 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हैं, आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ है, सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट हैं। नीचे बना हुआ आ जाएगा अप्लाई का बटन, आप जो है अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का क्या क्राइटेरिया, पहले पॉलिसी और थी,
वो पॉलिसी क्या थी कि हम अगर आपके अकाउंट को अप्रूव करेंगे तो हम विद इन 3 वर्किंग डेज आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव होगा कि रिजेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इस मेथड के थ्रू काम करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि इंस्टेंट ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा, कोई ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि अप्रूव होते वक्त किस तरह का आपके पास डैशबोर्ड विजिबल होगा, फिर हम इसकी तरफ भी आते हैं। आप इनबॉक्स में आओगे, इनबॉक्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा सिस्टम नोटिफिकेशन में कि यू हैव बीन अप्रूव्ड फ्रॉम क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, और आपकी मेल के ऊपर भी आपको एक मैसेज विजिबल हो जाएगा कि हाँ भाई हमने आपके अकाउंट को अप्रूव कर दिया, ठीक है। या आपके पास यहाँ पे इंस्टेंट एक मैसेज आ जाएगा, कॉपीराइटेड वीडियोस प्राइवेट होंगी, फेस की वीडियोस लगी होंगी, 24 घंटे गुजरने के बाद हमने ये एक्टिविटी करनी है ताकि हमारा अकाउंट रिजेक्ट ना हो, वो अप्रूव्ड हो, ठीक है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपके पास डैशबोर्ड विजिबल होता है जिसमें आपको बोलते हैं कि भाई आप जो है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, आप अपना पेपर लगाओ, अगर आपका यूएसए का अकाउंट है तो आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे रिक्वायर करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का फिलहाल डैशबोर्ड मुझे शो कर रहे हैं। आप जब अप्लाई करोगे तो आपके पास जहाँ पे मेरे पास ज्वाइन का बटन बना हुआ है आपके पास लिखा होगा अप्लाई, आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज अकाउंट करने का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स हैं एसएसएन या पेपाल या टेक्स्ट वेरिफिकेशन वो मोनेटाइज के बाद किए, ठीक है। उसका लिंक अकाउंट की मोनेटाइजेशन के साथ नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट मोनेटाइजेशन करने के लिए या अकाउंट मोनेटाइज करने के लिए टिकटॉक का क्या क्राइटेरिया है, आपके अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए, और आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जब आपने ये क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं, अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, वो आपको मोनेटाइज करेंगे, 110% आपको वो मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज हो गया। बाकी सारे सिनेरियोज जो हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पेपर लगाना या टेक्स्ट वेरिफिकेशन, वो सारी हैं पे आउट रिसीव करने के लिए। अगर आपने पे आउट रिसीव करना है तो ये आपको बोलेंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, जो आपने एसएसएन बाय किया हुआ है उस एसएसएन की डिटेल्स के ऊपर आप इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे। उसमें क्या होगा कि उन्होंने आपको ऊपर ये नोटिफिकेशन इस तरह से आ जाएगा, टू रिसीव योर रिवॉर्ड पे आउट यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, सेटअप योर प्रेफर पेमेंट मेथड। अब यह आपको बोल रहे हैं कि भाईजान आप अगर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करते या पेपाल सेटअप नहीं करते तो $100 की जब आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड में अमाउंट बन जाएगी तो इससे अबव आप अर्न नहीं कर पाओगे जब तक आप इन दोनों स्टेप्स को क्लियर नहीं कर लोगे, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, हम सबसे पहले नंबर पे अपने उस अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई करने का सिंपल फार्मूला, जो आपके पास एसएसएन है जिन्होंने बाय किए हुए उसी एसएसएन के थ्रू वो करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना कोई भी कार्ड पकड़ता हूँ और अपने उसके थ्रू करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास एक क्राइटेरिया आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपका अकाउंट यूएसए का है तो ऊपर आपको बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नीचे आपको बोलेंगे कि रेकमेंडेड है कि आप कार्ड के थ्रू कर ले, ठीक है। नीचे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी आते हैं, लेकिन रेकमेंडेड टिकटॉक के अकॉर्डिंग है आईडी कार्ड, ठीक है। अब आप सबको ज़्यादा मिले हुए ड्राइविंग लाइसेंस, इसके थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और एक चीज़ और, इन केस आपने अप्लाई किया और आपसे आइडेंटिटी अप्रूव नहीं हुई या वो किसी वजह से रिजेक्ट हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिससे आपने एसएसएन लिए हुए हैं उन्होंने आपको 4 मंथ की आई थिंक सो रिप्लेसमेंट दी होगी। मार्केट में कोई भी नहीं आपको आई थिंक सो दे रहा, उसने अपनी ज़िम्मेदारी पे ये रिस्क लिया हुआ, ठीक है। आप उससे कांटेक्ट करोगे, उसको बोलोगे कि भाई मैंने ये अप्लाई किया था, अप्रूव नहीं हुआ, मुझे बता दें कि किस तरह से अप्लाई करना है। अगर वो आपको बोले कि लॉगिन शेयर कर दे, मैं खुद आपको अप्लाई करके अप्रूव कर देता हूँ, तो मसले वाली बात नहीं है। आप उनको ईजिली लॉगिन भेजें, कोई आपको जो है उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। ट्रस्टेड पर्सन है। आप अपनी अकाउंट की लॉगिन भेजें, वो आपको खुद ही अप्रूव करके देगा, अकाउंट आपका क्लियर हो गया। जो सरदर्दी आपकी है वो खुद ले लेगा, ठीक है। उस आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस आपने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे कि जो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो वो क्रॉप नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जेल पैड नहीं लगा होना चाहिए, ना वो ब्लर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। जब मैंने आपको एसएसएन की रिक्वायरमेंट्स बताई थी तो वो इसी के अकॉर्डिंग बताई थी। पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और एज लिमिट होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, ना तो उसके ऊपर जो है कोई किसी किस्म का जेल पैड वाली वो आ रही हो, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन आ रहा हो। जैसे कि अक्सर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने आईडी कार्ड्स के ऊपर वो लेमिनेशंस करवाई होती हैं और वो ऐसे चमके मार रहे होते हैं, वो चीज़ हमने नहीं करनी। ना ही पिक्चर ब्लर होनी चाहिए, ना ही क्रॉप होनी चाहिए। क्रॉप का क्या मतलब है, पूरे आईडी कार्ड उसमें से हाफ की पिक्चर नज़र आ रही, हाफ की नहीं आ रही, तो इस बेस पे भी वो आपको रिजेक्ट करते। और एज लिमिट हमने लाजमी रखनी है। एज लिमिट हमने क्यों रखनी है, क्योंकि कुछ आईडी कार्ड्स एक्सपायर हुए होते हैं, टिकटॉक उनको अप्रूव ही नहीं करने देता, या कुछ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर
वेरीफायर होते हैं जो कि टिकटॉक अप्रूव ही नहीं करता, ठीक है। फिर इसके बाद ये नीचे लिखा भी आ रहा है, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग फोटोकॉपी ऑफ प्रिंटेड आईडी और एक्सपायर्ड आईडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इस बेस पे रिक्वायर करना होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है यहाँ पे हमने टिक मार्क करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, आपका कैमरा आपके पास विजिबल हो जाएगा, ठीक है। कैमरा विजिबल होगा, साथ ही आपके पास यहाँ पे ये गैलरी का बटन भी बना हुआ आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके उस मोबाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, SSN के फ्रंट साइड की पिक्चर, बैक साइड की पिक्चर उसकी आपने लेट्स सपोज जो भी फ्रंट साइड की आपके पास ID कार्ड की पिक्चर होगी वो आपने अपलोड करनी है। मेरे पास फ़िलहाल तो कोई पिक्चर नहीं है इसके अंदर, मैं जो है इसमें ये अपने किसी एक कार्ड की पिक्चर ही ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये कार्ड की पिक्चर ली, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर मेरे पास लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, उसकी बैक साइड की पिक्चर ली, हम वापस से टिकटॉक पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने जो वो पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अच्छा इन्होंने फ्रंट साइड की बोला, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, फ्रंट साइड की पिक्चर हमने कंफर्म की, फिर इसके बाद बैक साइड की पिक्चर हम कंफर्म करेंगे, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट वैलिड हुए तो ये उनको उठा लेगा, अगर ना हो तो ये आपको बोलेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस से, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये इस चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि क्या ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। इन केस अगर वो नहीं हुए तो फिर वो आपको यहीं पे रिजेक्ट कर देगा, यहीं पे बोलेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स आप चेंज करो। जैसे कि आप देख रहे हो सम इश्यूज वेयर फाउंड, जो भी डॉक्यूमेंट में इश्यूज थे वो इसने हाईलाइट कर दिए क्योंकि ये SSN तो था नहीं, ये तो बैंक का कार्ड था, तो फिर ये किस तरह की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसमें कोई सरदर्दी वाली चीज़ नहीं है, ईजी सीन है, ईजीली हो जाएगा। आपके पास बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर्स होंगी, आप उनको अपलोड करोगे तो वो इन रिव्यू में चला जाएगा। जब इन रिव्यू में चला जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई, यहाँ पे आ जाएगा इन रिव्यू, ठीक है। इन रिव्यू में ये रहेगा 3 वर्किंग डेज तक, ठीक है, वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। फिर इसके बाद आपकी आइडेंटिटी अप्रूव हो जाएगी। जब आपकी आइडेंटिटी अप्रूव होती है तो फिर इसके बाद इतना आपके पास डैशबोर्ड आता है, ठीक है, जिसमें आपको बोलते हैं कि आप जो है अपना पेमेंट मेथड सेटअप करें। पेमेंट मेथड सेटअप करने के लिए आप लगाएंगे पेपल, ठीक है। जैसे कि मैंने इस अकाउंट पे अपना ये पेपल ऑलरेडी लगाया हुआ और मेरे इस अकाउंट की टेक्स्ट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे क्रिएटर रिवॉर्ड पे काम नहीं किया हुआ। रीज़न मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि ये मिक्स ASMR टाइप कंटेंट और ये मुझे बड़े कम पैसे बना के देगा और देने भी है इसने। मैंने फिर इसको मूव ऑन किया किसी दूसरे स्पेसिफिक जो अर्निंग सोर्स के ऊपर। आपने पेपल लिंक करना है, आप जो है सबसे पहले नंबर पे इसकी करोगे टेक्स्ट वेरिफिकेशन, एंड पे हमने पेपल यूज़ करना है या पेपल लगाना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई सबसे पहले भाग भाग के पेपल लगा दो, इस तरह का काम नहीं करना आपने। सबसे पहले करोगे आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन, टेक्स्ट वेरिफिकेशन पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बोलेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपको SSN सेलर ने दिए हैं, अब SSN सेलर ने आपको डॉक्यूमेंट्स जो दिए होंगे उनमें एक होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट साइड की पिक्चर, एक होगी ड्राइविंग लाइसेंस की बैक साइड की पिक्चर, और एक होगा सोशल सिक्योरिटी कार्ड। जिन्होंने USA के अकाउंट्स बनाए हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस सोशल सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर आपका SSN नंबर लिखा होता है। अब SSN नंबर क्या चीज़ होती है, SSN के ऊपर जो लिखे हुए थे वर्ड वो क्या चीज़ होती है। जैसे आपका पाकिस्तानी ID कार्ड है, आपके हर ID कार्ड का डिफरेंट नंबर होता है, 35401, इस तरह से जो भी आपका कोड है उसके आगे मल्टीपल डिजिट्स हैं, इसी तरह से उनका ये SSN नंबर होता है। हमने क्या करना, हम इंडिविजुअल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं या सोलो क्रिएटर हैं, ठीक है। हम कोई कंपनी रन नहीं कर रहे या ही ना तो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें बोलेंगे कि भाई SSN की डिटेल्स पुट करें। आपने एक तो डिटेल्स पुट की थी अपने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन में, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। इससे हमारे टेक्स्ट वेरिफिकेशन के अप्रूव होने के 110% चांसेस होते हैं। टेक्स्ट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जब अकाउंट क्रिएशन वाली क्लास में बताया था तो इस पर्पज़ के लिए बताया था। अब जो भी उसका नाम होगा, लेट्स सपोज आपके SSN के ऊपर जो भी नाम लिखा होगा, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा नाम लिखा हुआ है SSN के ऊपर, ये नाम लिखा हुआ मोहसिन अली। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर जो TIN नंबर है, ठीक है, वो 9 डिजिट्स का नंबर होता है, वो कुछ भी है, ठीक है, मैंने वो 9 डिजिट्स का नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद मेरा रीजन यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, आगे स्टेट आ गई, स्टेट भी उसके ऊपर लिखी होगी, 2 वर्ड्स होंगे कैपिटल लेटर में लिखे होंगे, ठीक है। आपने जब उसको वर्जीनिया होगा तो उसका कैपिटल लेटर में लिखा होगा, न्यूयॉर्क होगा तो उसका कैपिटल NY लिखा होगा। तो इस तरह से हमने ये देखें NY आ गया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने आपके SSN के ऊपर, आप जब डॉक्यूमेंट्स को क्लास देखने के बाद वेरीफाई करेंगे ना तो इसी तरह से लिखा होगा, NY कैपिटल में लिखा होगा, या कोई और स्टेट होगी तो उसके कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा। फिर उसके बाद सिटी की बात कर लेते हैं। सिटी भी आपकी उसी SSN के ऊपर लिखी होगी। मैं कहता हूँ कि मेरी सिटी भी जो है
وہ نیو یارک سٹی ہے. میں نے نیو یارک سٹی سلیکٹ کر دی. پھر اس کے بعد ایڈریس لائن 1, اگر ایڈریس لائن اس کے اوپر دوسرا کوئی اس کے ایس ایس این کے اوپر ایڈریس ہے تو وہ دے سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کو اسکپ بھی کر دیں ایڈریس لائن 2 کو, تو کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ آپشنل لکھا ہوا آ رہا ہے, آپشن ہے, کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں سویٹ اس طرح سے ہے ہمارے پاس کچھ بھی, اور اپارٹمنٹ ہمارے پاس ایسے کچھ بھی ہے, میں نے یہ ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو رانگ ڈیٹیلس ہیں, کوئی ریئل اس طرح سے نہیں ہے, لیکن آپ اس کے اوپر جو بھی ڈیٹیلس ہوں گی وہ لکھ دو گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد زپ کوڈ آ جائے گا. زپ کوڈ آپ دیکھو گے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ آپ کی جو ہے وہ کنٹری ہے, اور اس کی سٹی آگے جو بھی ہے اس سٹی کا آپ جو ہے وہ زپ کوڈ نکالو گے. جیسے نیو یارک آپ کے پاس سٹی ہے, تو آپ گوگل پہ آ جاؤ گے, گوگل پہ آ کے آپ نے سرچ کرنا ہے نیو یارک زپ کوڈ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ زپ کوڈز آ جائیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے, اوپر ہی ان میں سے کوئی ایک کاپی کرو, کاپی کرنے کے بعد واپس اپنے اکاؤنٹ پہ آ جاؤ, یہاں پہ آپ کو 5 ڈیجٹس کا زپ کوڈ ہوگا وہ پیسٹ کر دو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کنٹینیو کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا. مجھے فی الحال یہ کیوں کنٹینیو کے بٹن پہ کلک نہیں کرنے دے رہا, کیونکہ یہ جو ایڈریس ہے وہ کوئی اوتھینٹک ایڈریس ہے نہیں, صرف آپ کو سمجھانے کی حد تک میں نے اس چیز کو ویریفائی کیا. جب آپ یہ کرو گے, کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کرو گے, تو یہ انسٹنٹ آپ کو اپروو کر دیں گے, یہ آپ کی چیز انسٹنٹ اپروو ہو جائے گی, اور پے پال بھی آپ کا انسٹنٹ لگ جائے گا, جبکہ آئیڈینٹی ویریفیکیشن ٹائم لیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کام ہو گیا. ٹیکسٹ ویریفیکیشن جب ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ ٹک مارک بنا ہوا آ جائے گا کہ ہاں بھائی آپ کی ٹیکسٹ ویریفیکیشن 110% ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز اگر آپ کی ٹیکسٹ ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو یہاں پہ ایک آ جائے گا کہ بھئی آپ کے جو بھی ڈاکیومنٹس تھے وہ ویلڈ نہیں تھے. پھر آپ کیا کرو گے, ایس ایس این سیلر کو بولو گے کہ بھئی یہ ایس ایس این نہیں لگ رہا, مجھے ریپلیس کر کے دے دو, وہ آپ کو نیا ایس ایس این دے دے گا, آپ وہ لگا سکتے ہو. پھر لاسٹ پہ ہم نے پے پال یوز کرنا ہے. ہم کیا کریں گے, پیمنٹ میتھڈ کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد ہمیں یہ ایک نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا, جہاں پہ ہمیں یہ کچھ ریکوائرمنٹس پوچھے گا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر اپنا پے پال سیٹ اپ کریں گے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں, ہم بینک بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں, ہم پے پال بھی لگا سکتے ہیں, ہم پیونیر بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ہم نے کس ڈاکیومنٹ کے تھرو اپنے پیمنٹس کو ریسیو کرنا ہے, وہ ہے پے پال. پے پال آپ لگاؤ گے تو کوئی ایسا سچ پرابلم نہیں آئے گی. پیونیر کے اوپر بھی آپ کو سم ٹائم پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں, کوئی فزیکلی بینک لگایا ہوا کسی ادر کنٹری کا. اب یہاں پہ کیا چیز ہے, اگر آپ کا یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے, پوائنٹس نوٹ کر لیں یہ بھی, اگر یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے تو صرف اور صرف آپ کے پاس یہاں پہ آپشن آئے گا پے پال, آپ اپنا پے پال لگا کے وڈراول لے سکتے ہو. اگر آپ کا یو کے کا اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ کو ادر بینک کا بھی بولتے ہیں کہ ادر بینک بھی آپ لنک کر سکتے ہو, پے پال کے نیچے لکھا ہوا جاتا ہے ادر بینک. ٹھیک ہے, اب اس ادر بینک میں یوزلی لوگ پیونیر لگا دیتے ہیں, اور پھر یہ کہ ان کی پیمنٹس میں پرابلمس آنا شروع آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے پے پال لگایا ہوا ہے, آپ نے اگر پے پال لگانا ہے, ٹھیک ہے, تو میں جیسے کہ فی الحال میرے پاس یہ لگا ہوا پرائمری پے پال ہے, ایڈ اے نیو ودراول میتھڈ. میں اس پہ کلک کر کے سمجھاتا ہوں, آپ کے پاس سب سے اوپر یہ لکھا ہوگا ایڈ اے نیو ودراول میتھڈ. ٹھیک ہے, آپ نے کلک کیا, اس طرح سے آپ کے پاس ایڈ پے آؤٹ میتھڈ آ جائے گا, نیچے پے پال بنا ہوا آ جائے گا. پھر وہ آپ کو بولیں گے کہ بھائی جان آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ ایک دن میں, ایک بزنس ڈے میں آپ کو پیمنٹس ملیں گی, 24 آورس میں آپ کو پیمنٹس ملیں گی, اور منیمم آپ کا ودراول جو ہے وہ $1 ہوگا. میکسیمم کوئی لمٹ نہیں, جتنا مرضی وڈراول آپ لے سکتے ہو. اب اس کے اوپر کلک کرو گے, کلک کرنے کے بعد یہ رہ جائے گا کہ آپ کی جس بھی میل کے اوپر یہ اکاؤنٹ بنا ہوا اس کے اوپر 6 ڈیجٹس کا کوڈ گیا ہوا. ٹھیک ہے, ویریفیکیشن کوڈ سینڈڈ. ہم اس کو دیکھتے ہیں, اگر تو وہ میل اس میں لاگ ان ہے تو پھر میں آپ کو نیکسٹ پروسیس سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہم نے چیز ویریفائی کرنی ہے. جو بھی ہمارا وہ اکاؤنٹ ہے, اچھا اس میں وہ نہیں ہے, دوسرے میں ہوگا, ہم ابھی اس کو کر لیتے ہیں. آپ کے پاس وہ کوڈ جائے گا میل کے اوپر, آپ نے وہ کوڈ لگانا ہے. کوڈ لگانے کے بعد جو ہے یہ آپ کو بولیں گے کہ بھائی اب آپ اپنا پے پال لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا پے پال ہوگا وہ آپ نے پھر سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ آئی تھنک سو میرے پاس موبائل میں جس میں لاگ ان ہے وہ میرے پاس نہیں پڑا ہوا. ہاں مل گیا موبائل. ٹھیک ہے, اگر تو یہ بند ہے, اس کی بیٹری لو ہے. اچھا خیر, آپ کے پاس کوڈ گیا, آپ وہ کوڈ لگا دو گے, اوپر آپ کی میل آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ میل ہے جس کے اوپر ہم نے کوڈ بھیجا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو بولیں گے کہ پے پال لگائیں. ٹھیک ہے, پے پال میں انہوں نے آپ سے کیا ریکوائر کرنا ہوتا ہے, پے پال کی جی میل اور پے پال کا پاسورڈ. ٹھیک ہے, اب پے پال کی جی میل کون سی آپ نے دینی, جیسے کہ میرے پاس یہ پے پال لگا ہوا ہے, اوپر جس بھی جی میل کے اوپر جو بھی جی میل آپ کی اس پے پال میں لگی ہوئی ہے, یا جس بھی پرسن سے آپ نے پے پال بنوایا. اب یہاں پہ کوشچنز آ رہے تھے کچھ کہ محسن بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے پے پال بنانا کس طرح سے. پاکستان میں آپ کو پے پال مل جائیں گے,
وہ کون سے پے پال ہوں گے جو کہ انہوں نے فیک یو ایس اے کی سمس کے اوپر بنائے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے یہ ایگزامپل کے ساتھ بھی سمجھایا تھا. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اسی طرح سے سم کے اوپر بنا ہوا پے پال یوز کیا تھا. $1400 کی اماؤنٹ تھی, ساری کی ساری جب وہ نہیں ملی تھی اس کو, پے پال نے ہی ہولڈ پہ لے لی تھی کہ بھائی ہمیں ویریفائی کرواؤ کہ آپ ایک اوتھینٹک پرسن ہو. اس نے سارے ایڈریس فیک لگائے تھے, اس نے سم جو وہ فیک تھی اس کی, پھر اس کے بعد ہر ڈاکیومنٹ فیک تھا, اس کے اوپر پے پال بنایا ہوا تھا, ڈاکیومنٹ فیک تھے, پیمنٹ ہی نہیں ملی اس کو. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں بول رہا تھا بار بار کہ بھائی آپ اپنے پے پال بنوائیں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. آپ کے کوئی ریلیٹیو جاننے والے آؤٹ آف کنٹری ہے, آپ ان کو بولیں کہ مجھے آپ ایک پے پال بنا دیں. ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, ان کے پاس ادھر کا کوئی کارڈ ہے, تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو وہ پے پال بنا دیں گے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایزی سین ہے. پے پال اپلیکیشن آپ نے پلے اسٹور سے ان کو بولنا ہے ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں گے, نیو اکاؤنٹ کریشن کے اوپر انہوں نے کلک کرنا, سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے. پھر اس کے بعد ڈاکیومنٹس 1 بائی 1 وہ پوچھیں گے, فرسٹ نیم بتائیں, لاسٹ نیم بتائیں, پھر اس کے بعد ایڈریس بتائیں. پھر اس کے بعد بولیں گے کہ بھائی آپ نے جیسے ابھی ہم نے ٹک ٹاک پہ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے کیمرہ کے تھرو کیا تھا, اسی طرح سے وہ بولیں گے کہ آپ ویریفیکیشن کروائیں اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی یا ڈرائیونگ لائسنس کی فرنٹ سائڈ کی, پھر اس کی بیک سائڈ کی. پھر اس کے بعد وہ فیس ریکگنائزیشن بھی کرتے ہیں اسی پرسن کا. ٹھیک ہے, فیس ریکگنائزیشن کی. پھر اس کے بعد ہے کہ وہ انٹرویو چلا جائے گا. آپ نے ان کو بولنا ہے کہ انڈیویجول پے پال بنانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس بزنس ڈیٹیلس نہیں ہے. پے پال ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں, یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیں. پے پال ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک انڈیویجول, دوسرا بزنس. انڈیویجول کون سا ہوتا ہے, جو کہ ایک نارمل ہر پرسن بنا سکتا ہے. بزنس پے پال کون سا ہوتا ہے, اگر آپ نے اپنی کوئی کمپنی رجسٹر کی ہوئی ہے تو آپ ان کمپنی کی ڈیٹیلس کے اوپر بنا سکتے ہو. جیسے کہ میرا یہ پے پال میری کمپنی ڈیٹیلس کے اوپر بنا ہوا, میں نے یو ایس اے میں اپنی کمپنی رجسٹر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کمپنی کیسے رجسٹر ہوتی, LLC کے تھرو ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ مارکیٹ میں لوگ LLCs بنا کے دیتے ہیں. اس کی کاسٹ نیئرلی جو مجھے پڑی تھی وہ $250 پڑی تھی. فی الحال میں یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی LLCs ہی بنواؤ سبھی, کیونکہ $250 کو کم اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنا پے پال کوشش کریں, اگر ایسے بن جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. آپ کے کسی ریلیٹیو جاننے والے سے پے پال بنوا لیا آپ نے, ڈاکیومنٹ سارے دے دیے, ان ریویو میں چلا گیا, اپروو ہو کے آ جائے گا. جب آپ کی پیمنٹس آئیں گی فرسٹ ٹائم آپ کو بولیں گے کہ ویریفائی کریں کہ یہ آپ ہی ہو, جو اونر ہے وہی پے پال کا ہے اور وہی آگے پیمنٹس کے وڈراولس کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکیومنٹس کی وہ ویریفیکیشنس کریں گے. اب اسی گروپ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بھی سم تھنگ کچھ اماؤنٹ بنی ہوئی تھی, اور وہ بول رہا تھا محسن بھائی ساری فیک ڈیٹیلس ہیں, تو اس کا بتائیں کیا سین سینیریو کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ پروگرام سارا اس کا بھی بڑا ہوا تھا. اسی لیے میں بولتا ہوں جب اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹس ہوں گے ان کو بولیں گے وہ کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی پکچر کے تھرو اسکین کروائیں, بیک سائڈ کی پکچر اسکین کروائیں کہ آپ ہی ایک ریئل پرسن ہو, یا وہی پرسن ہے جو کہ اس پے پال کو یوز کر رہا ہے, وہی اونر ہے. تو پھر ایک کہ وہ آپ کو اپروول دے دیتے. فرسٹ ٹائم جب آپ کو اپروول مل جاتا ہے, مطلب یہ کہ زیادہ تر تو یہ نہیں آپ کو اس طرح سے بولیں گے, لیکن کبھی کبھی بڑی اماؤنٹس کے اوپر وہ اپروول کے لیے بولتے ہیں کہ ہمیں ویریفائی کروائیں. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک ریئل پرسن ہو. آپ نے وہ اپروول دے دے تو پھر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگی, جتنی مرضی اماؤنٹس منگوا, کوئی ایشوز میں آپ کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سین سینیریو ہوتا ہے پے پال کا. اور بزنس پے پال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپروول والا سسٹم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آلریڈی بزنس ڈیٹیلس کے اوپر بنا ہوا آتا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں, یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ویریفائی کروائیں, جتنی مرضی اماؤنٹس آپ بزنس پے پال کے تھرو منگوا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کا یہ سین سینیریو ہوتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں, آپ نے اگر اپنا کوئی پے پال لگایا اور وہ پے پال آپ نے چینج کرنا تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. جیسے کہ میرا یہ پے پال ہے, پرائمری پے پال ہے, میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں, یہاں پہ ڈیلیٹ بنا ہوا آئے گا, آپ نے ڈیلیٹ پہ کلک کر دینا. جب آپ ڈیلیٹ کرو گے تو پھر آپ کے پاس ڈیش بورڈ اس طرح کا آ جائے گا. ٹھیک ہے, بولیں گے کوئی پے پال ہی لگا ہوا ہے, آپ جو ہے اپنا پے پال لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے, پے پال آپ کا کسی بھی کنٹری کا ہو, کوئی ایسا جس میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اگر یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے تو یو ایس اے کا ہی پے پال ہونا چاہیے. دبئی, سعودیہ, کسی بھی جگہ کا آپ کا پے پال ہے. بات سوائے ان کنٹریز کے جہاں پہ پے پال بین ہے, جیسے کہ پاکستان میں پے پال بین ہے. آپ لیگلی طور پہ اگر پے پال کی اپلیکیشن کو پاکستان میں چلاؤ گے تو یہ ہے کہ آپ کے پے پال کے اوپر پرابلم آ جاتی ہوتی ہیں. موبائل میں جب آپ اس کو چلاتے ہو, گوگل کروم پہ سم ٹائم اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, اس وجہ سے پرابلمس نہیں وہ آپ کو سم ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس آ گیا پے پال چینج کرنا ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ کار ہوگا, پہلے والا ڈیلیٹ کیا, پھر وہی سین ہوگا, دوبارہ والا کوڈ گیا ہماری میل کے اوپر, کوڈ ڈالیں گے, آگے بولیں گے ہمیں پے پال کی جی میل دے اور پاسورڈ دے. بس یہ 2 چیزیں ہوں گی, کچھ نہیں اس کے اندر فردر ہوگا. جی میل لگانی, پاسورڈ لگانا, آپ کا پے پال لگ جائے گا. دونوں ریکوائرمنٹس ہماری فلفل ہوگی, ٹیکس ویریفیکیشن بھی ہوگی, پے پال بھی ہم نے سیٹ اپ کر لیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا کلین اینڈ کلیئر ڈیش بورڈ آ جائے گا, ریڈی ٹو ارن ڈیش بورڈ ہمارے پاس ویزیبل ہو جائے گا. پھر آپ نے اپنا کنٹینٹ لگانا, اس کے اوپر شروع کر دینا. ایک پوائنٹ اور نوٹ کریں, آپ بولو کہ ہاں بھائی میں نے پیمنٹ ویریفیکیشنز بھی کر دی, سارے ڈاکیومنٹس ویریفائی کر دی ہیں, تو کیا میں اب اپنی پرانی
वीडियो जो पब्लिक प्राइवेट की हैं वो पब्लिक कर सकता हूँ। वो गलती आपने नहीं करनी, अपनी उन वीडियोस को आपने पब्लिक नहीं करना। जब आप उन वीडियोस को पब्लिक करोगे तो उनमें से किसी एक के ऊपर कॉपीराइट आएगा तो अकाउंट का जो है वो सत्यानाश हो जाएगा, रीच ख़राब हो जाएगा उसकी, ठीक है। क्योंकि चाहे वो नॉन मोनेटाइज से पे आपने वो वीडियोस लगाई थी, मोनेटाइज होने के बाद वो हर वीडियो को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने उस अकाउंट के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड करेंगे न्यू वे में एडिट करके, मतलब तरीकाकार वही होगा, लेकिन ये कि हमारी वीडियोस न्यू हमने लगानी है। पुरानी वीडियो इतनी हमने लगाई होती है, उनमें से कोई भी अगर कॉपीराइट देती तो शैडो बैन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीकाकार होगा अकाउंट को अप्लाई करने का, कि किस तरह से हमने अपने अकाउंट को अप्लाई करना और अप्रूव करना है। अकाउंट अप्रूव हो गया, फिर बस आपने वीडियोस लगानी। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, उसका मैंने सिंपल हल बता दिया, कोई सरदर्दी वाली बात ही नहीं। पेपर लगाना, उसका भी मैंने सिंपल हल बताया। आप टिकटॉक की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई, अब जिनकी अप्रोच नहीं है कि वो पेपल बनवा सकें, वो क्या करेंगे, सिंपल हल है उनके लिए भी, वो पेपल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले लेंगे। नंबर मैं शेयर कर दूंगा, जिन्होंने सर्विस लेनी हो आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। तो ये तरीका कार होगा। पेपल वाला मसला भी जो है वो सॉल्व हो गया। अगर सर्विस लेनी तो सरदर्दी मैं अपनी टीम के ऊपर ही डाल दूंगा, ऐसा वेरिफिकेशन वाली सरदर्दी भी अपनी टीम के ऊपर ही डाल दूंगा। एंड पर आएगी टेक्स्ट वेरिफिकेशन, वो भी वही बंदा कर देगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। सिर्फ आपने अपने जो है वो रुखसार दिखा के अपने अकाउंट्स के ऊपर अपने अकाउंट्स को बस मोनेटाइज करना, और ऐसा उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, अब आ जाओ सर्च बार पे। अब हमने रिकमेंडेशन वर्क कैसे करना है। हमारा अकाउंट अप्रूव हुआ, हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्रिएटर सर्च इनसाइट्स। हमने सर्च किया, हमारे पास सबसे ऊपर इस तरह से क्रिएटर सर्च इनसाइट्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम टॉपिक्स को चेक करेंगे, टॉपिक गैप चेक करेंगे, कंटेंट गैप हमारे पास क्या। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इस चीज़ को देखा था, लेकिन हमने इन डेप्थ इस चीज़ के ऊपर स्टडी नहीं की थी, ठीक है। ये जो हमारे पास सबसे ऊपर है सुजेशंस में अब हमारे पास जब सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टॉपिक कौन कौन से चल रहे हैं मेरे इस अकाउंट के अकॉर्डिंग वो मुझे बता रहे हैं। फिर इसके बाद लाइफस्टाइल है, फिर उसके बाद फोटो पोस्ट है, टिकटॉक शॉप है, सारी चीज़ें मेरे पास इस तरह से आ रही है, ठीक है। फिर सुजेशंस में हम जाते हैं। सुजेशंस में जाने के बाद एक तो ओवरऑल हमें ये बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कंटेंट गैप बता रहे हैं कि भाई ये कंटेंट गैप है, आप इसको फुलफिल करें, जो कि आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं जो है इसके ऊपर फीमेल मोटिवेशनल कोट दैट हिट हार्ड, ठीक है। अब मैं मोटिवेशनल टाइप थोड़ा सा कंटेंट इसके ऊपर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मे भी इसकी नीश चेंज कर लूँ, तो मुझे जो है ये यहीं पर सुजेस्ट करना शुरू हो गया कि भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, आप इसके थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च बाय फॉलोअर, ठीक है, कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या चीज़ सर्च करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने कोई अपलोडिंग नहीं की हुई है, ठीक है। मैंने अपने कंटेंट के रिलेटेड कोई अपलोडिंग नहीं की हुई, सिर्फ लाइव इंसेंटिव पे काम हो रहा है, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ये मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में, 1 साल से अबव का टाइम होगा इसके ऊपर कोई अपलोडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सर्च बाय फॉलोअर्स में भी कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। ट्रेंडिंग्स में आ जाते हैं। ट्रेंडिंग्स में आपके पास जो भी ओवरऑल टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। क्लिक करके आप देख सकते हो कि विद इन 7 डेज में जो ये कंटेंट है, जैसे कि जेसिका एंड ऑर्क वाला मैंने बताया था, वो टॉप ऑफ द लाइन था, बड़ा वो वायरल कंटेंट था, ठीक है। अब ये टॉपिक है, हम इसको सर्च आउट करेंगे मैन्युअली। ये नाम है, जो भी नाम है आप इसको रीड कर लो या राइट कर लो। फिर उसके बाद इसी को आगे आप टिकटॉक पे सर्च करो, देखो किस तरह की वीडियोस आती हैं। फिर आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे इसी तरह का इसी कीवर्ड को सर्च करके कंटेंट निकाल लो। आप फिर वीडियोज़ को लगाना शुरू कर दो। यहाँ पे विद इन डेज वो आपका अकाउंट का क्राइटेरिया वहाँ से भी पूरा कर देगा। या फिर एक रिकमेंडेशन वर्क आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब रिकमेंडेशन वर्क हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक ये ट्रेंडिंग में हम आके चीज़ों को चेकआउट करते हैं, क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है, और दूसरा अपने कंटेंट के रिलेटेड कि हम किस तरह से अपने कंटेंट के रिलेटेड गैप को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने लेट्स सपोज सर्च बार के बटन पे क्लिक किया। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेल्डिंग, ठीक है। बाकी ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुझे इसके ऊपर को बताएगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्योंकि एक तो काफ़ी पुराना अकाउंट है, दूसरा अपलोडिंग नहीं हो रही है वेल्डिंग के अकॉर्डिंग। मुझे मेरे पास ये टॉपिक ब्यूटीफुल वेल्डिंग, अब मेरे जो ये अकाउंट है इसके ऊपर जो वेल्डिंग की वीडियोस अपलोड हो रही थी वो सारी की सारी इसी तरह की थी कि रफनेस को कैसे ख़त्म करके कि नीट एंड क्लीन वो जो है वो वेल्डिंग करके दिखाता सामने वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। फिर इसके बाद वेल्डिंग क्लास, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाई इज़ अंडर वेल्ड, अच्छा मतलब कि अंडर वाटर वेल्डिंग इतनी बैड क्यों होती, ठीक है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे सर्च करता हूँ मोटिवेशनल, कीवर्ड्स भी आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन मैं लेट्स सपोज सर्च करता हूँ
میرے پاس موٹیویشن میں آ جائے گی کہ یہ کرسٹ موٹیویشن آ گیا، اس کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ٹاپ بوسٹ اور موٹیویشن اس کے اوپر آ گیا، موٹیویشنل ساؤنڈ۔ اگر کسی اسپیکر کو سرچ کرنا ہے، میں جیسے کہ یہاں پہ سرچ کرتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ، تو میرے پاس آ جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا ویڈیوز چل سکتی ہیں، کوئی زیرو اسکوپ ہے، بالکل یہ دیکھیں 0,0,0,0 کچھ بھی نہیں، اور ایک ہی یہ ٹرمپ کوائن ہے، وہ ہمارے ریلیٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے آپ ٹاپک وائز یہاں پہ سرچ کر کے جو بھی آپ کا ٹاپک ہے، ہم کہتے ہیں بیوٹی آپ کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ سرچ کرتے ہو تو بیوٹی کے ریلیٹڈ آپ کے پاس آ جائے گا کہ اگر کوئی کی ورڈس وائرل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جان بیوٹی یہ ہے، پھر اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جاپانیز بیوٹی، پھر اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں بیوٹی امپائر، ٹھیک ہے، پی ایچ پوسٹر، ٹھیک ہے، یہ کافی زیادہ وائرل چل رہی ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک دم سے اس پہ ہائپ آئی ہے، ٹھیک ہے، میں لیٹس سپوز اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتائیں گے کہ بھائی پہلے کچھ نہیں تھا، ایک دم سے ہائپ آئی، جو یہ ایک دم ہائپ والے ہوتے ہیں نا، ان کا سین سمجھ لو ٹریڈنگ والا ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ گراف اوپر جا رہا ہے، ہم نے اسی ٹائم اس کو پکڑنا، کام کرنا شروع کر دینا، ود ان 7 days جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ویوز آنا شروع ہوئے، تو ہم اس کو آگے ویریفائی کریں گے۔ اب یہ آپ کی آگے ریسرچ ہے، آپ کی آگے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، آپ کہاں پہ کتنا ٹائم دے رہے ہو۔ ریکمنڈیشن سمجھنی ہے، یہ سب سے آسان اور سب سے اوتھینٹک طریقہ ہے ریکمنڈیشن کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے۔ ٹک ٹاک خود بول رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریکمنڈیشن کیسے ویریفائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ آؤ، اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ سرچ کرو، اسکرول کرتے جاؤ، آپ کو ملے ٹاپکس، ٹھیک ہے، جیسے جو یہ ابھی وائرل چل رہے ہیں 2 3 4 میں نے نکالے، پھر میں نے دیکھا کنٹینٹ میرے پاس نکلتا ہے اس کا، میں پھر وہ سارا کنٹینٹ آگے یوز ٹو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سب سے بہترین سلیوشن ہے ریکمنڈیشن ورک کرنے کا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جتنا کھنگالو گے اتنا آپ بہتر طریقے سے سمجھ پاؤ گے کہ یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے کنٹینٹ کے ریلیٹڈ گیپ فلفل کرنے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے سرچ بار پہ جا کے کچھ بھی ٹاپک ہے، کار ہے تو ہم کار لکھ کے، اسپورٹ ہے تو اس میں دیکھیں گے کون سے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ کار کے ریلیٹڈ دیکھیں آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے یہاں پہ آپ نکالو، آپ دیکھو میرے ٹاپک میں رہتے ہوئے، میرا اگر ٹاپک موٹیویشنل ہے تو موٹیویشنل کی کیٹیگری میں رہتے ہوئے کون سا اسپیکر وائرل چل رہا ہے، یہ میں کس کریٹر کو ٹارگیٹ کر سکتا ہوں، وہ کوئی بھی اس کا نام بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کریٹر ہے، آپ اس کی ویڈیوز کو لگا سکتے ہو۔ یا پھر آپ کو کوئی کریٹر ہے جیسے ڈینزل واشنگٹن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، یا ویسے تو اسپیم کنٹینٹ کریٹرس ہے، کوئی آپ ادر ٹاپکس کی طرف جا رہے ہو تو اس میں آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو، تو میری کیٹیگری میں رہتے ہوئے کس طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ لوگ دیکھنا پسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے کنٹینٹ کے وائرل ہونے کے چانسز انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ہیش ٹیگ سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہو کہ بھئی کیا ہیش ٹیگس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائرل ہیش ٹیگ لائیو انسینٹیو پروگرام ہے، دوسرے نمبر پہ دیکھیں یہ ہیش ٹیگ آ رہا ہے، پھر پیڈ پارٹنرشپ پروگرام ہے، تو یہ کہ آپ کے ہر اکاؤنٹ کے اوپر ڈفرینٹ بھی بتا سکتے ہیں، تو اسی کے اکارڈنگ آپ ان کا آئیڈیا لے سکتے ہو۔ دیکھیں میرے پاس 14 اگست کا بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ مکس ٹائپ آڈینس تھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیونکہ کنٹینٹ اس طرح کا، تو یہ ہمارے پاس ریکمنڈیشن کا فارمولا ہے، اس کو ہم نے آبزرو کرنا ہے، اس کو ہم نے کھنگالنا ہے، جتنا آپ اس کو کھنگالو گے اتنا فائدے میں رہ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے چیز کرنی ہے۔ اپلائی کرنے کا اور اپروو کرنے کا طریقہ سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایزی سین ہے، ساری فیسلٹیز میں خود بھی پرووائڈ کر رہا ہوں۔ اگر بائی ہینڈ کرنی ہے، کوئی بھی اس میں پرابلم آتی تو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہو، سپورٹ نمبر آپ کو ملے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کو یہ اس طرح کے مسئلوں کے لیے سپورٹ نمبر دیا ہوا، آپ اسی پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے سلیوشنز مل جائیں گے۔ اگر نہیں کرنا تو آپ ان سے کروا سکتے ہو، ایزی سین ہے، ساری چیزیں آن ہینڈ ہے۔ باقی ریکمنڈیشن ورک کے بارے میں بھی ہم نے اسٹڈی کی کہ کیسے ہم ریکمنڈیشن کو آبزرو کر سکتے ہیں، آبزرو کرتے ہوئے ہم نے کس طرح سے ریکمنڈیشن اپنے اکاؤنٹس کی انکریز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہم یہاں پہ اس طرح سے وائنڈ اپ کیا کریں گے۔ باقی جو بھی آپ کے اکاؤنٹس کے اوپر کنڈیشن ہوگی، کوئی سسٹم نوٹیفیکیشن میں امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، کوئی میسیجز آ رہے ہیں، ڈی ایمز آ رہے ہیں، آپ ڈی ایمز کو چیک کرو، لوگ کیا کرنا ہے، مطلب یہاں پہ بول رہے ہیں، اگر وہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس آڈینس ہے، میرے پاس بھی سیم نیش کی آڈینس ہے، آپ میری ویڈیوز کو ریپوسٹ کرو، میں آپ کی ویڈیوز کو ریپوسٹ کرتا ہوں، اکثر اوقات اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا اگر کوئی کنٹینٹ کسی دوسرے کے کنٹینٹ کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے کولیبوریشن آپس میں کر لیتے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ کی آڈینس میرے اکاؤنٹ پہ بھیجو ریپوسٹنگ کے تھرو، میں اپنے اکاؤنٹ کی آڈینس آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر بھیجتا ہوں۔ ریپوسٹنگ کیا چیز ہے ہم نے وہ آلریڈی اس کے اوپر بھی کلاس کی، ٹھیک ہے۔ ٹک ٹاک شاپ کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے یا کوئی اپڈیٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو آ جائیں گے، کوئی آرڈرس آئیں گے یا کچھ بھی اس طرح سے ہوا تو وہاں پہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد کریٹر اپڈیٹس آ گئی، جو بھی آپ کی ویڈیوز کی پرفارمنس ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں پہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ سسٹم نوٹیفیکیشن ہو گیا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹک ٹاک شاپ ہو گیا، پھر ریکویسٹ میسیجز، آپ وہی سمجھ لو ڈی ایمز والا حساب ہے جنہوں نے ڈی ایمز کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کریٹر اپڈیٹس آ گئے، ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ٹک ٹاک خود بتائے گا
جو بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر پرابلم آئے گی، اکثر اوقات 80% تک لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرف آتے ہی نہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ سسٹم نوٹیفیکیشن میں نوٹیفیکیشن کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مطابق بھائی بس یہ ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرو اور بس اسکرول کر کے ریفریش دیکھتے جاؤ کہ کریٹر ریوارڈ میں کتنی ارننگ بنی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ ان چیزوں کو دیکھو کہ اکاؤنٹ کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہر ایک اکاؤنٹ کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہمیں اسی کے اکارڈنگ اس کو چلانا پڑتا ہے۔ آپ ایس سی او کرنا سیکھ جاؤ، میں نے بڑی ہی کلاسز میں بتا دی یہ چیز کہ کیسے ہم الگوریدم کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، ریکمنڈیشن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کن طرح کے کنٹینٹس پہ کام نہیں کرنا ہے، کن طرح کے کنٹینٹس ہم نے چلانے ہیں، ان کے کیا بینیفٹس ہیں، کیسے چلانے ہیں، ویوز کے لیے کیسے چلانے ہیں، مونیٹائزیشن کے لیے کیسے چلانی ہے، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ سب کی ورکنگ پہ ہے، آپ سب کی محنت پہ ہے، جو آپ کے گروپ میں محنت کر رہے ہیں وہ ریزلٹس بھی لے رہے ہیں اور آپ کے وہ ریزلٹس والے گروپ میں وہ ریزلٹ شیئر بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھائی جان میں نے محنت کی تھی مجھے ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں، جو جس طرح کی محنت کر رہا ہے اس کو اسی طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ آپ اگر وہ اپنا تھنکنگ لیول اس طرح کا لے کے چل رہے ہو تو آپ کو ریزلٹس آئیں گے ٹرینڈ کے اکارڈنگ۔ اب ضروری نہیں کہ بھائی میں زور شیئر بھی لگاتا ہے اور زور گینڈا بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، گینڈا لگاتا ہے کہ بالکل ایسے جو ہے نہ اس کی سمجھ ہے کہ بھائی کس طرح سے لگانا ہے، اور شیئر لگاتا ہے ٹیکنیک، ٹھیک ہے، یا شیئر بن جائے گینڈا بن جائے وہ باپ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جن کو سمجھ آ گئی ہوگی ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ بھائی جان ہم نے اگر کام کرنا ہے، میں پہلے اس چیز کی پراپر ایک جو وہ کیس اسٹڈی بناؤں، میں اس کی پراپر ایک ایس ای او کروں، میں نے یہ کنٹینٹ چلانا ہے، اس کنٹینٹ کا کتنا اسکوپ ہے، کس طرح سے چلے گا، کیسے ہیش ٹیگس لگیں گے، کیسے اس کو میں نے ویریفائی کرنا ہے۔ اگر وہی چیز کرنے کے بھائی ٹھیک ہے کسی سے پوچھا، اگر کسی نے ارننگ کی ہے اس سے بس یہ پوچھنا ہے میڈم نیش بتاؤ، وہ گینڈوں والے کام کرنے تو پھر تو یہی ہے۔ اس کی پیچھے محنت دیکھیں، اس کی پیچھے اسٹرگل دیکھیں، اس کی ٹیکنیکس دیکھیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ جب آپ خود اس پہ کام کرو گے آپ نے بولنا یار مجھے تو ریزلٹس ہی نہیں آ رہے، اس بندے کو پتہ نہیں کیسے آ رہے ہیں، شاید اس بندے کے پاس کوئی فلاں چیز ہے یا کوئی ٹرک لگا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو پھر یہ کہ بندہ اس طرح سے بڑا ہی اندر نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنا خود بنائیں گے، کسی کی باتوں پہ یا کسی کے کنٹینٹ کو دیکھ کے یہ نہ سوچا کریں کہ بھائی یہی کنٹینٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی کنٹینٹ نہیں ہے۔ اگر میں بتاتا بھی ہوں کہ سامنے والا اسٹوڈنٹ اپنا پورٹ فولیو شیئر کر رہا ہے یا اپنا ورک فلو شیئر کر رہا ہے تو آپ اس سے کچھ سیکھو، نہ کہ وہی چیز کاپی پیسٹ والا سسٹم کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ تو سیکھنا شروع کر دیں آج سے ہی۔ اب آپ سب کی جو ہے وہ اپلائی فار مونیٹائزیشن کی کلاس بھی ہو چکی ہے، اس کے بعد اب آپ کی محنت شروع ہے۔ آگے جو آپ کی کلاسز ہیں وہ پالیسیز کے اوپر یا فردر آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس وے میں گائیڈ کیا جائے گا ہمارے اسکیجول کے اکارڈنگ ہی۔ کمیونٹی گائیڈ لائن اور پالیسی وائلیشنس کے اوپر ہماری 2 نیکسٹ کلاسز ہیں جو کہ ان ڈیپتھ ہونی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے اینالائز اینڈ گروتھ فردر ٹریکنگ کے کس طرح سے ہم نے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فائنل پروجیکٹ اینڈ نیکسٹ اسٹیپ، یہاں تک یہ کہ آپ نے اگر یہ مطلب ایک تو ہو گیا کہ ہم نے اپلائی فار مونیٹائزیشن تک سارا کھاتا کلیئر کر لیا۔ 5th جو آپ کی یہ کلاس ہونی ہے 15th کلاس، اس میں آپ کو فردر بتایا جائے گا کہ جب آپ نے یہ ہر چیز ریڈی کر لی، یہ میں ساتھ ساتھ کروا بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی مجھے یہ نہیں بول پائے گا کہ محسن بھائی آپ نہیں کروا رہے، میں ویکینڈس پہ رپورٹ لے رہا ہوں، میں نے اس دفعہ بھی بولا ہوا کہ بھائی مجھے رپورٹس دیں، ٹھیک ہے۔ کنٹینٹس آپ ویریفائی کروائیں گے، پہلے بھی ویریفائی کیے ہیں، ہر چیز ٹیسٹ کے تھرو آؤٹ ہو رہی ہے۔ آپ یہاں پہ جب آپ کا یہاں پہ جب کلاس آئے گی پھر میں نے اس کے بعد کریٹر ریوارڈ کا نہیں پوچھنا آپ سے، پھر میں نے نیکسٹ اسٹیپ ہی بتانا ہے کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ کیا کرو گے۔ جب آپ نے اپنا یہ ورکنگ شروع کر لی یا آپ ریزلٹس لینا شروع ہو گئے پھر نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے معاملات سارے آگے ہمارے چلنے کے فردر ہم اپنے ورکنگ میں انہینسمنٹ کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ آگے جو 4 کلاسز ہونی ہے وہ 5 کلاسز ہونی ہے وہ انہینسمنٹ کے اوپر ہی ہونی، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی ورکنگ کو انہینس کیسے کر سکتے ہیں، اے آئی کو ہم ان ڈیپتھ آگے فردر اسٹڈی کریں گے۔ ایک تو آپ کی اے آئی والی کلاس رہتی ہے وہ میں ابھی تک کیوں نہیں کنوے کر رہا کیونکہ آپ پہلے ہی بڑے مسئلے مسائل میں یہ پھنسے ہوئے ہو، چیزیں آپ کو نہیں جو ہے وہ اس طرح مطلب میں نالج دینے کو ایک دن میں ساری نالج دے دوں لیکن آپ سے سنبھلے گی نہیں۔ تو یہ کہ ہر چیز کو ایک طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے، مجھے آبزرویشن کرنا پڑتی ہے، فلاں اسٹوڈنٹ ہے یا فلاں کمیونٹی ہے، میرے اکارڈنگ ابھی بھی ای گروپ کے اندر اتنے اسٹوڈنٹس ہیں 240 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پیچھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو 1-2 چانسز اور دیں گے کیونکہ اب وہ 240 اسٹوڈنٹس کو کم اماؤنٹ نہیں ہے، 50% اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم ان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم جب ان کو چانسز دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے کلاسز میں اسی لیے کنوے کر رہا ہوں۔ آج رات آپ کو پریمیم کنٹینٹ پہ کلاس ملیں گی، پھر نیکسٹ ڈے آپ کو اے آئی کے اوپر کلاسز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ورکنگ کو انہینس بھی کرنا شروع ہو جائے اور نالج جو آپ کو مل رہی ہے اس کو بھی آپ ٹیک اوور کرنا شروع کر جائیں، نہ کہ یہ ہو کہ بھائی ہمیں جو وہ اتنی ایک دم سے نالج بھی مل گئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم نے اب کرنا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، جو بھی آج میں نے پوائنٹس بتائے ہیں سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ ہماری آج کی کلاس تھی جو کہ ہم نے کی، ریکارڈنگ آپ کو کچھ ٹائم میں ملے گی۔
ہم اپنی کلاس یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. خیال رکھیے گا سبھی اپنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.